بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسکراتا رمضان سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور آج 30 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن الحمدللہ آج آپ کے سامنے یہ لے کر آئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان 30 دنوں میں ہماری کوشش رہی کہ مختلف موضوعات پہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں۔ کوئز مقابلے میں وہ موضوعات رکھے جائیں جن سے آپ کی نالج میں اضافہ ہو، اسی طرح روزہ اور صحت ہم نے پیش کیا، پھر افطار کے پکوان جس میں مختلف قسم کے کھانے پکائے گئے، ساتھ ساتھ سیلیبریٹی سیگمنٹ، میرا پہلا روزہ، اور پھر مسکراتا رمضان چیلنج، یہ تمام چیزیں ہم پیش کرتے رہے۔ اور اب آج چونکہ 30 رمضان المبارک ہے، آخری روزہ ہے، اور کل انشاءاللہ پوری امت مسلمہ بشمول پاکستان جو ہے وہ عید الفطر منائے گی۔ جن ممالک میں عید الفطر ہو چکی ہے ان کو بھی عید مبارک، اور اپنے تمام اہل وطنوں کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے عید مبارک کہنا چاہتے ہیں ان ایڈوانس، یعنی پہلے سے آپ کو عید کی مبارک دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے عید الفطر کے حوالے سے کہ عید الفطر کس طرح منائی جائے۔ اس دن کیا یہ صرف شیرخرمے کھانے کا دن ہے، یہ صرف لوگوں کے ہاں دعوت میں جانے کا دن ہے، رشتہ داروں کے آنے کا دن ہے، یا اس دن کے کچھ خاص اعمال ہیں یا کچھ سنتیں ہیں جو اگر ہم سنت طریقے سے ادا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا؟ خاص طور پہ ایسے لوگ جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، کیا اس خوشی کے موقع پہ ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم پہلے ان کی قبروں پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر میں عید کی خوشیوں کا آغاز کریں؟ ساتھ ہی ساتھ جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے عید کی، اور اس عید کی نماز کو صرف باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے، اور ہم پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عید کی نماز میں اٹھ نہیں پاتے جلدی، کیونکہ سحری پہ سونے کی عادت ہو گئی ہوتی ہے، دیر سے تاخیر سے اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی عید کی نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ نے پورے مہینے محنت کی ہے، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہے، تو اب پھر یعنی فطرہ ادا کیا ہے، تو پھر عید کی نماز کیوں نہ پڑھی جائے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، صاف ستھرے نئے کپڑے، یا اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم صاف ستھرے کپڑے، عطر لگا کے عید کی نماز پڑھنے جائیں۔ ایک سنت طریقہ ہے عید منانے کا۔ کھجور کس وقت کھانے ہیں، میٹھی چیز کس وقت کھانی ہے، کس طرح اپنے اہل و عیال کو خوش رکھنا ہے، ان تمام حوالوں سے ہم آج کی اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ لیکن ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ قاری فیصل چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے، بہت بہت شکریہ آپ ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ جناب شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل مدنی صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، اب میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی. آپ نے جن آیات کی تلاوت فرمائی اس آیت کا ترجمہ میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سورۃ البقرہ کی آیت 185 کی تلاوت فرمائی گئی. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین الحمدللہ ہماری آج کی ان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور تلاوت قرآن پاک کے بعد اب میں درخواست کروں گا ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں جو کہ ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ثنا خواں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، جامعہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی درخواست کروں گا جناب شکیل مدنی صاحب سے. اللہ اللہ کرو صدا اللہ 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 کرو صدا اللہ 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 کرو صدا اللہ ابتدا اللہ انتہا اللہ ابتدا اللہ انتہا اللہ 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 کرو صدا اللہ. میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے
کہا اللہ خود بخود کام بن گیا اللہ خود بخود کام بن گیا اللہ 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 کرو صدا اللہ فکر عاجز حروف ہیں بے بس فکر عاجز حروف ہیں بے بس حمد کوئی کہے تو کیا اللہ حمد کوئی کہے تو کیا اللہ شرک سے مستقل بچے رہیے شرک سے مستقل بچے رہیے کیونکہ ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار بے سہاروں کا آسرا اللہ بے سہاروں کا آسرا اللہ جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ 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 کرو صدا اللہ ابتدا اللہ انتہا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ شکیل بندی صاحب خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ناظرین اسی کے ساتھ یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ قصیدہ بردہ شریف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ